ہمیں اماں جی اس وقت صحت لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ لکس، کیپری، ریکسونا کس نے دیکھے تھے؟ کھجور مارکا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھا لیتی جسے ہم ڈنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں تھا۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لیا تو کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتی۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم اچھلتے کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام کے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ اماں، ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پیٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے اور تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریخ ڈیرے پر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا۔ وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا۔ ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات کے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچاتی، اماں مجھے مار ہی ڈالتی۔ ایک بار بابا جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودا گئے ہوئے تھے۔ میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھایا اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئی، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید شدید گھٹنے پر چوٹ آئی۔ ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ کے کلمات نکلے۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھی اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہی۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت دور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آیا تو اماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پن سر پر اٹھا کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکا چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا اس کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکا چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتی، تمہاری فلاں گھر میں بات کروں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں وہ گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پہ شہر بھی آئیں۔ میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ ماں بیمار ہوئی تو میں چھٹی پر ہی تھا۔ انہیں کئی دن تک بس کو پان کھلا کر سمجھاتا رہا کہ معمولی پیٹ کا درد ہے، جلد افاقہ ہو جائے گا۔ پھر درد بڑھتا گیا تو شہر کے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ جگر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ خون کی فوری ضرورت محسوس ہوئی۔ میں خود بلڈ میں بیڈ پر جا لیٹا۔ ماں کو پتہ چلا، اس نے دکھ سے دیکھ کر کہا، کیوں دیا خون؟ خرید لاتا کہیں سے، پاگل کہیں کا۔ میں بامشکل اتنا کہہ سکا، اماں خون کی چند بوندوں سے تو قرض پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب آپ مجھے اٹھا کر گاؤں
ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی اور واپسی میں کھالا اپناتے ہوئے گر گئی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ میں نے کہا اماں مجھے معاف کر دینا، میں تیری خدمت نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے شاید اپنی ماں کی خدمت کی ہوگی۔ وقت ہی نہیں ملا، لیکن وہ بہت فراخ دل تھی۔ بسترے مرگ پر بھی جب بار بار میں اپنی کوتاہیوں کے اسے معافی طلب کر رہا تھا تو کہنے لگی میں راضی ہوں بیٹا، کاہے کو بار بار معافی مانگتا ہے۔ اماں نے میرے سامنے دم توڑا لیکن میں رویا نہیں۔ دوسرے دن سر بھاری ہونے لگا تو قبرستان چلا گیا اور قبر میں بیٹھ کر منہ پھاڑ کر رویا۔ ماں سے بچھڑے مدت ہو گئی، اب تو یقین میں نہیں آتا کہ ماں کبھی اس دنیا میں تھی بھی کہ نہیں۔ آج بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے پٹھانوں اور سوڈانیوں کے ہاتھ فٹ بال بنتا جانے کیسے دیوار کعبہ سے جا ٹکرایا۔ یوں لگا جیسے مدتوں بعد پھر ایک بار ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں۔ وہی سکون جو ماں کی گود میں آتا تھا، وہی اپنائیت، وہی محبت جس میں خوف کا عنصر بھی شامل تھا۔ اس بار منہ پھاڑ کر نہیں، دھاڑے مار مار کر رویا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اور ہم صدا کے شرارتی بچے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کا قصہ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس سے آپ کو میرے آنے والے ہر نئے کسی نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہو جائے گی۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔